السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زندگی کے کچھ تجربات ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب ہاکذا علمتنی الحیات سے میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی قسط پیش کی تھی۔ آج پھر اسی کتاب سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر نیٹ نے ساتھ دیا تو بات مکمل کروں گا، اور اگر نیٹ نے ساتھ نہیں دیا تو العما والحفیظ کیا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ جہاں کہیں اسے پائے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن این وجدها فهو احق بها۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حکمت کی پہلی بات، شیطان کا دھوکہ۔ کہیں پرہیزگاری کے رنگ میں شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے دے کہ وہ تمہیں معمولی باتوں پر تو بچاتا رہے لیکن بڑی بڑی سنگین غلطی پر اکساتا رہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انسانوں کا خون کر رہے ہوں لیکن مچھر کے خون کا فتویٰ پوچھ رہے ہوں۔ آپ کو عبادت کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے اور نوافل کو پسندیدہ بنا کر پیش کرتا رہے اور فرائض کو ترک کرنے میں وسوسہ ڈالتا رہے۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہو فرائض کی ہے، اس کے بعد نوافل کی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر انسان سے کوئی فریضہ چھوٹ جائے تو وہ نوافل بھی نہ ادا کرے، ایسا نہیں ہے۔ جس قدر ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جہاں غلطی ہو گئی اس کی پورتی کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ تقوی اور اطاعت۔ جو شخص اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے اسے کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور جو اللہ کے حدود کے پاس رک جائے، جہاں اللہ نے منع کر دیا ہے وہیں رک جائے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ اور جو شخص تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو باعزت بنا لیتا ہے وہ شخص کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین کو پتہ نہیں۔ ٹھنڈک اور آگ۔ پرہیزگاری کی وجہ سے اطمینان کی ٹھنڈک آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نیک اور پرہیزگار ہوں، آپ کو بہت دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ اطمینان آپ کے لیے کافی ہے۔ اور مصیبت کی وجہ سے بے چینی اور محرومی کی آگ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی مصیبت کی وجہ سے جو قلق ہے وہ کافی ہے، اور پرہیزگاری کی وجہ سے جو اطمینان ہے وہ بھی کافی ہے۔ فرق، اللہ کی طرف رغبت اور اس کی طرف بڑھنا، بلند ہونا، جبکہ شیطان کی طرف رغبت اس کے اوپر گرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہم بلند ہوتے ہیں، لیکن جب شیطان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو شیطان پر گر جاتے ہیں۔ ملکوت السماوات کی طرف بلند ہونے اور گہرے گڈھے میں گرنے کے مابین فرق واضح ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور شیطان کی پیروی میں اتنا ہی بڑا فرق ہے۔ بدترین انسان کون ہے؟ بدترین انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عالم جو اپنا دین حاکم کے لیے بیچ دیتا ہے، سیاست دانوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے
اور دوسرا وہ حاکم جو اپنی آخرت کو دنیا اور کرسی حاصل کرنے کے لیے بیچتا ہے۔ عظیم ترین کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں کی چاہت ایک ہو۔ جو آپ کو مرغوب ہو وہی آپ کی بیوی کو مرغوب ہو۔ یہ اگر ہو جائے تو زندگی کی بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر بات ہے اچھی چیزوں میں، برائی میں نہیں۔ زندگی کی طوالت اور کمی، عظیم کام سر انجام دینے سے زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑے بڑے کام کرنے سے زندگی لمبی ہوتی ہے، اور غلط کام کرنے سے زندگی کم ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی سواری کیا ہے؟ عمل اور امید۔ عمل اور امید اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی سواری ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرتے ہیں اور اس کے لیے نیک عمل کرتے ہیں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ مسکین انسان کو زندگی کے کم ہونے کا احساس اس کے ختم ہونے کے نزدیک ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی کم زندگی اس کو ملی، ورنہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی تو بچپن ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر کہیں موت۔ لیکن جب موت قریب آ جائے گی انسان سمجھ جائے گا کہ اس کی عمر تو بہت کم تھی، اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو اپنی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کی گھڑی آنے کے بعد ملک الموت کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو فرصت دے دے۔ زندگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ زندگی کا وتیرہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سہانے خواب دیگر بعض لوگوں کے خوابوں پر منحصر ہے۔ اگر ان تمام کے خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں تو لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے کچھ کی امیدیں پوری ہوں، کچھ کی نہ پوری ہوں، یہی زندگی ہے۔ اگر سب کی پوری ہونے لگے تو دنیا ہی نہیں رہ جائے گا۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ ہو تو لوگ خدمت کیسے کریں گے؟ مقابلہ آپ کا حسن خلق دوسرے لوگوں کی بد اخلاقی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ جب دوسرا کوئی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ حق اور باطل میں مکالمہ، ایک روز حق اور باطل کے درمیان مکالمہ ہوا، وارتالاپ ہوئی۔ باطل نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ باعزت ہوں، حق نے کہا میں تجھ سے زیادہ ثابت قدم ہوں۔ باطل نے کہا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، حق نے کہا میری زندگی تم سے لمبی ہے۔ باطل نے کہا میرے ساتھ امیر اور طاقتور لوگ ہیں، حق نے کہا اس طرح ہم ہر بستی میں بڑے لوگوں کو مجرم بناتے چلے آئے ہیں تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرتے رہیں، حالانکہ وہ لاشعوری میں اپنے ہی ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں۔
قرآن مجید کی آیت ہے۔ باطل، میں تمہیں قتل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، حق، لیکن میری اولاد تمہیں قتل کرے گی، اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح۔ زندگی کا معاملہ بہت عجیب ہے، زندگی کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اسے ایسی چیز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا معاملہ عجیب ہے، لوگ زندگی کو ایسی چیز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے زندگی انہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ سوچو، یہی ہو رہا ہے۔ زندگی کی مثال کیا ہے؟ زندگی کی ایک مثال ایک خوبصورت عورت کی طرح ہے۔ زندگی کی مثال ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کو چاہیں تو وہ بھاگتی ہے، آپ اس سے بے رخی برتیں اس عورت سے تو وہ آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ دنیا ہے، اگر آپ دنیا طلب کرو گے دنیا بھاگے گی، دنیا سے پیچھا چھڑاؤ گے دنیا آپ کا پیچھا کرے گی۔ بیداری اور غفلت، ابو عمار جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک، بیداری اور غفلت، مجھے اہل باطل کی بیداری اور اس پر اتحاد اور اہل حق کی غفلت اور ان کے درمیان اختلاف سے بڑھ کر کسی چیز پر تعجب نہیں ہوا۔ یعنی جو لوگ باطل پر ہیں، جو غلطی پر ہیں، وہ سب کے سب متحد ہیں، سب ایک طاقت بن گئے، اور جو حق والے ہیں وہ لوگ سب غافل ہیں اور آپس میں سر پھٹول کر رہے ہیں۔ بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر۔ الکفر ملت واحدہ، پورا کفر ایک آواز ہے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی آواز کو مٹانے کے لیے، اور آپ ہیں کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ صرف خواہش ہے کہ اسلام بلند ہو جائے، خواہش نہیں رکھیے، باطل کوشش کر رہا ہے آپ کو ختم کرنے کی، اور آپ خواہش رکھ رہے ہیں جینے کی۔ تیری خواہش کہ گھل جائے فضا میں کلمہ طیب، تیری خواہش کہ گھل جائے فضا میں کلمہ طیب ہے، کوشش ان کی مسجد کی اذانیں بند ہو جائیں۔ تیری خواہش کہ گھل جائے فضا میں کلمہ طیب ہے، کوشش ان کی مسجد کی اذانیں بند ہو جائیں۔ یعنی وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اپنے منزل کو پانے کے لیے صرف امید لگائے ہیں، تمنا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حق اور باطل، باطل مکار لومڑ ہے، لومڑی بہت مکار ہوتی ہے، باطل مکار لومڑ ہے، اور حق چھوٹی سی بکری ہے، بکری بڑی سیدھی ہوتی ہے۔ اگر حق کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو باطل پر کبھی نہیں غالب آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے جہاں جہاں حق باطل پر غالب ہوتا ہے، ورنہ حق تو سیدھا سادہ ہے اور باطل بہت مکار ہے۔ فضیلت، صلاحیت اور فضیلت ایک سرکش گھوڑا ہے۔ صلاحیت اور فضیلت ایک سرکش گھوڑا ہے جو ان لوگوں کے مطیع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر میں آتا ہے جو اس پر قابو پا سکے۔ اگر آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صلاحیت اور قابلیت کے اوپر قابو پانا ہوگا، تب آپ کے اندر صلاحیت آئے گی، آپ کے اندر قابلیت آئے گی۔ بقدر القد تکتسب المعالی، جتنی مشقت ہوگی اتنی ہی بلندی پہ آپ پہنچیں گے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں طلب کرتا ہے وہ راتوں رات جاگتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو
صلاحیت اور قابلیت بغیر کوشش کے چاہے اضاع العمر فی طلب المحالی، تو اس نے عمر کو ایک محال اور ناممکن چیز میں صرف کیا۔ اس لیے اگر آپ باصلاحیت بننا چاہتے ہیں تو صلاحیت اور قابلیت پر قبضہ جمائیے، چھینیے، کنٹرول کیجئے، بھیک میں نہیں ملنے والی صلاحیت اور قابلیت۔ صلاحیت کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے کہ تم امن میں رہ کر کے حق کا اظہار کرو۔ صاحب سب کچھ تمہارے حق میں ہے، حکومت تمہارے حق میں ہے، پبلک تمہارے حق میں ہے، اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہے، اے سی چل رہی ہے، مرغ مسلم کھانے مل رہے ہیں، اور بہت حق کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، بہادری یہ نہیں ہے کہ تم امن میں رہ کر حق کی بات کرو۔ بہادری یہ ہے کہ تم حق کا اظہار پریشانی کے عالم میں کرو، حق کا اظہار طائف کے میدان میں کرو، اسٹیج پر جہاں ہم جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری نہیں، بہادری وہ ہے جو اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اس شخص نے جو علم کی اور دین کی شمع روشن کی، اتنی مخالفتوں کی اور آندھیوں کے باوجود وہ شخص باطل کے سامنے چٹان بن کر کے کھڑا رہا، وہ بہادری ہے۔ خوش نصیبی، سعادت مندی، کامیابی کیا ہے؟ خوش نصیبی اور راحت نفس، دل کا راحت، دل کا سکون، اطمینان قلب کا دوسرا نام ہے۔ خوش نصیبی اور راحت نفس دل کے اطمینان کا دوسرا نام ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے۔ کوئی کم پر راضی رہتا ہے، کوئی زیادہ پر راضی رہتا ہے، کوئی برائی کہہ کر خوش ہے، کوئی نیکی کر کے خوش ہے، کوئی اپنا ضمیر بیچ کر کے خوش ہے، کوئی خوددار بن کر کے خوش ہے۔ آپ اپنا الگ الگ معیار ہے۔ جو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اسی میں آپ کو سکون ملے گا۔ محبت اور کینے کے درمیان نظریات، ایک ہے محبت، ایک ہے کینہ اور دشمنی، دونوں کے درمیان نظریات کیا؟ وہ نظریات جن کی بنیاد کینہ، کپٹ، حسد اور بغض پر ہو، انہیں انتقام ختم کر دیتا ہے۔ وہ نظریات جن کی بنیاد کینہ، کپٹ پر ہو، انتقام اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ عقائد جن کی اساس محبت ہو، بہتر کارکردگی ان کی حفاظت کرتی۔ اسعد کیا ہے؟ مومن دنیا میں اتنی خوشحالی حاصل کرتا ہے جو اس کی روح کو تازہ رکھے۔ ایک مومن دنیا میں اتنی فارغ البالی خوشحالی حاصل کرتا ہے جو اس کی روح کو تازہ رکھے۔ اس طرح وہ ایک کامل انسان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور غیر مسلم دنیا میں اس قدر عیش و عشرت حاصل کرتا ہے کہ اس کی انسانیت خراب ہو جاتی ہے، گویا وہ اس طرح ادھورے انسان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ توکل اور تواکل یعنی اسباب اور ذرائع کو چھوڑ کر بیٹھ جانا، یا اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ توکل نے کہا میں کام کے لیے جا رہا ہوں، تو کامیابی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، کام کرو اور اللہ پر توکل کرو، کامیاب ہو گئے۔ تواکل نے کہا میں آرام سے بیٹھا ہوں،
ناکامی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سچ اور جھوٹ، سچائی ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو ہلاک نہیں کرتی، اگرچہ پھسل بھی جائے۔ سچائی اگر پھسل بھی جائے تو سچائی اپنانے والے کو ہلاک نہیں کرتی، اور جھوٹ ایسی سواری ہے جو اپنے ساتھی کو کبھی نجات نہیں دیتی، اگرچہ آخر تک وہ اس کا ساتھ دے لیکن نجات نہیں پانے والا۔ کامیابی کا راز، زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ مشکل ترین حالات کا مقابلہ انتہائی ثابت قدمی سے کریں، انتہائی ٹھہراؤ سے کریں۔ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، آپ ہلیں نہیں، ساحل کے چٹان کی طرح سمندر کے تھپیڑوں کو کھائیں اور مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس میں کامیابی کا راز ہے۔ اور مشکلات آنے پر پیٹھ دکھانا، بھاگ جانا، ٹینشن لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے بغیر زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر قرآن پر ایمان نہ ہو، زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے جو سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمیں ایمان ہے، ساری بات سمجھ میں آتی ہے۔ ثابت قدمی، حالات جہاں تمہیں رکھیں، حالات جہاں تمہیں رکھیں وہیں رہو، برقرار رہو، اور اپنے عزم کو ہمیشہ بلند رکھو۔ اونچائی پر پہنچنے کی تیاری کرو، لیکن فی الحال جہاں ہو وہیں رہ کر کے آگے کے لیے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اپنا نشانہ سامنے رکھو، پلاننگ سامنے ہو، لیکن حالات جہاں رکھیں آپ کو وہیں رہیے، کیونکہ وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اچانک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، حالات کی اس گردش کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی کیا ہے؟ جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اسے زندگی کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے زندگی کی ہر چیز حسین نظر آتی ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی پلاننگ، اس کی تدبیر اور اس کی قدر کے مطابق چڑھا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ قوت اور ضعف، یعنی طاقت اور کمزوری، وسائل اور ذرائع میسر ہونے کے باوجود زیادتی نہ کرنا، یہ قوت ہے۔ قوت یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل و ذرائع، پھر بھی آپ ظلم نہیں کر رہے، عدل کر رہے۔ آپ ظلم کر سکتے ہیں، سامنے والے کا حق دبا سکتے ہیں، سامنے والے کو قتل کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں کرتے۔ یہی حقیقی طاقت ہے۔ اور معمولی بات پر تیش میں آ جانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ کمزور انسان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ انما السرعہ الذی یملک عند الغضب۔ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں مقابلے میں، پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ مومن اور نافرمانی کیسے ممکن ہے؟ مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ مومن وہ ہے جو نافرمانی کرنے کے بعد رجوع کر لے۔ مومن اور نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن سے نافرمانی نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقی مومن وہ ہے
جو نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ نبوت اور عظمت کے درمیان فرق۔ نبوت ایک الگ چیز ہے، عظمت ایک دوسری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی عظیم ہو لیکن نبی ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبوت میں کمال کے پیمانے آسمانی مخلوقات پر قیاس کر کے تیار کیے جاتے ہیں اور کامل ترین مخلوق ہے، اور عظمت کے پیمانے زمینی مخلوق کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں جبکہ وہ بدترین مخلوق ہے۔ روشنی اور مٹی، نبوت آسمان ہے جس سے نور نکلتا ہے، اور بڑائی ایسی گرد ہے جو غرور بن کر اوپر چڑھتی ہے۔ لیکن وہ عظمت جو نبوت سے حاصل ہوتی ہے ایسا ارضی نور ہے جو آسمان کے نور سے متصل ہے۔ شیطان کی سواریاں کیا ہیں؟ کہاں سے شیطان بہکاتا ہے، کیسے دندناتا پھرتا ہے، وہ کیسے غالب آتا ہے۔ شیطان کی کچھ سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی چاہت کے مطابق ان میں فتنہ کرنے کے مقاصد تک پہنچ جاتا ہے۔ ان سواریوں میں برے قسم کے علماء ہیں۔ برے علماء پر سب سے زیادہ شیطان ہے۔ جاہل صوفی، بے دین انسان فکر اور حسن کے ذریعے رزق حاصل کرنے والے، داڑھیوں اور پگڑیوں کے ذریعے کمائی کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے کمزور ترین اور کم چلنے والی سواریاں تنگ دستی، جہالت، انتشار ڈالنے والے جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ حق کے لشکر، حق کے کچھ لشکر ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں، ان میں سے ایک باطل بھی ہے۔ باطل بھی حق کی کیسے خدمت کرتا ہے؟ اگر باطل مد مقابل نہ ہو تو حق کی قیمت کیا ہو؟ حق کس سے ٹکرائے گا؟ اس لیے اگر سامنے باطل ہو تو اپنے حق سے پیچھے نہ ہٹو، حق کہتے رہو۔ شیطان کا جال اور درہم و دینار، روپیہ پیسہ۔ موسیقی شیطان کی پیانو ہے، عورت اس کا جال ہے، اور برے قسم کے علماء اس کے دینار و درہم ہے۔ اللہ عقل مند کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ کا حسن کمال نظر آتا ہے، مخلوقات کے تنوع میں اور ظالم کے انجام عقوبت میں بھی۔ قضاء اور قدر یعنی تقدیر، توحید کا راز، علم کا مظہر، نظام کائنات میں امن کی ڈھال ہے۔ کیسے اور کہاں انسان جو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا ہے کس طرح اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ انسان اس سے کہاں بھاگتا ہے جبکہ اسے اپنے آگے اور پیچھے پاتا ہے؟ جس انسان پر اس کی مسلسل نعمتیں ہوں وہ کب اسے بول سکتا ہے؟ اللہ کا پردہ بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس بات کی قدرت دے دے کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال کی شکل میں دیکھیں، اگر آپ کو یہ قوت مل جائے کہ سامنے والا اندر سے کتنا برا ہے وہ دکھنے لگے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو بھیڑیے، کتے، گدھے اور سور نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے سب کے اوپر اپنی نظر کرم اور اپنی مہربانیاں رکھیں گے۔
ثابت قدمی ایک ایسا راستہ ہے جس کی ابتدا بزرگی ہے اور درمیان میں سلامتی اور آخر میں اللہ کی جنت. یہ ہے ثابت قدمی. دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی ابتدا رونا ہے، درمیان بدبختی ہے، آخر فنا ہے، پھر یا تو ہمیشہ کی نعمتیں یا ہمیشہ کا عذاب. بھلائی کہاں رہتی ہے؟ بھلائی نے اپنے رب سے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے ان منکسر مزاج بندوں کے دلوں میں جو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کو پہچاننا یہی بھلائی ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. قناعت کیا ہے؟ آپ کو دولت مند ہونے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ تنگ دست اور غریب نہ ہو. فقر اور غنا کے درمیان قناعت پسندوں کا مقام ہے. کم پر راضی رہنا اس کی کوشش کیجیے. یہ چند حکمت کی باتیں، اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں حکمت سے نوازے، علم سے نوازے، ہنر سے نوازے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تجربہ حاصل کرنے کی اور صحیح پلاننگ کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے صحیح ثابت ہو سکیں اور تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. زندگی کے کچھ تجربات ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی کتاب ہاکذا علمتنی الحیات سے میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی قسط پیش کی تھی. آج پھر اسی کتاب سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر نیٹ نے ساتھ دیا تو بات مکمل کروں گا، اور اگر نیٹ نے ساتھ نہیں دیا تو العما والحفیظ کیا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے. جہاں کہیں اسے پائے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو حاصل کرے. الحکمت ضالۃ المؤمن این وجدها فهو احق بها. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حکمت کی پہلی بات، شیطان کا دھوکہ. کہیں پرہیزگاری کے رنگ میں شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے دے کہ وہ تمہیں معمولی باتوں پر تو بچاتا رہے لیکن بڑی بڑی سنگین غلطی پر اکساتا رہے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انسانوں کا خون کر رہے ہوں لیکن مچھر کے خون کا فتویٰ پوچھ رہے ہوں. آپ کو عبادت کے معاملے میں دھوکہ نہ دے دے اور نوافل کو پسندیدہ بنا کر پیش کرتا رہے اور فرائض کو ترک کرنے میں وسوسہ ڈالتا رہے. ظاہر بات ہے سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہو فرائض کی ہے، اس کے بعد نوافل کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر انسان سے کوئی فریضہ چھوٹ جائے تو وہ نوافل بھی نہ ادا کرے. ایسا نہیں ہے. جس قدر ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے. جہاں غلطی ہو گئی اس کی پورتی کرے، اللہ سے توبہ کرے. تقوی اور اطاعت. جو شخص اللہ کی فرما برداری
اور اطاعت کرتا ہے اسے کبھی ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور جو اللہ کے حدود کے پاس رک جائے، جہاں اللہ نے منع کر دیا ہے وہیں رک جائے، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو شخص تقوی کے ذریعے اپنے آپ کو باعزت بنا لیتا ہے وہ شخص کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین کو پتہ نہیں۔ ٹھنڈک اور آگ، پرہیزگاری کی وجہ سے اطمینان کی ٹھنڈک آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نیک اور پرہیزگار ہوں، آپ کو بہت دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، یہ اطمینان آپ کے لیے کافی ہے۔ اور مصیبت کی وجہ سے بے چینی اور محرومی کی آگ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی مصیبت کی وجہ سے جو قلق ہے وہ کافی ہے، اور پرہیزگاری کی وجہ سے جو اطمینان ہے وہ بھی کافی ہے۔ فرق اللہ کی طرف رغبت اور اس کی طرف بڑھنا، بلند ہونا، جبکہ شیطان کی طرف رغبت اس کے اوپر گرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہم بلند ہوتے ہیں، لیکن جب شیطان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو شیطان پر گر جاتے ہیں۔ ملکوت السماوات کی طرف بلند ہونے اور گہرے گڈھے میں گرنے کے مابین فرق واضح ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور شیطان کی پیروی میں اتنا ہی بڑا فرق ہے۔ بدترین انسان کون ہے؟ بدترین انسان دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ عالم جو اپنا دین حاکم کے لیے بیچ دیتا ہے، سیاستدانوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرا وہ حاکم جو اپنی آخرت کو دنیا اور کرسی حاصل کرنے کے لیے بیچتا ہے۔ عظیم ترین کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں کی چاہت ایک ہو، جو آپ کو مرغوب ہو وہی آپ کی بیوی کو مرغوب ہو۔ یہ اگر ہو جائے تو زندگی کی بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر بات ہے اچھی چیزوں میں، برائی میں نہیں۔ زندگی کی طوالت اور کمی، عظیم کام سر انجام دینے سے زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑے بڑے کام کرنے سے زندگی لمبی ہوتی ہے، اور غلط کام کرنے سے زندگی کم ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی سواری کیا ہے؟ عمل اور امید۔ عمل اور امید اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کی سواری ہے، یعنی اللہ کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرتے ہیں اور اس کے لیے نیک عمل کرتے ہیں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ مسکین انسان کو زندگی کے کم ہونے کا احساس اس کے ختم ہونے کے نزدیک ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی کم زندگی اس کو ملی ہے، ورنہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ سمجھتا ہے بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی تو بچپن ہے، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر کہیں موت۔ لیکن جب موت قریب آ جائے گی انسان سمجھ جائے گا کہ اس کی عمر تو بہت کم تھی، اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس نے تو اپنی عمر سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر لوں، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کی گھڑی آنے کے بعد ملک الموت
کوئی اجازت نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو فرصت دے دے۔ زندگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ زندگی کا وتیرہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سہانے خواب دیگر بعض لوگوں کے خوابوں پر منحصر ہے۔ اگر ان تمام کے خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں تو لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے کچھ کی امیدیں پوری ہوں، کچھ کی نہ پوری ہوں، یہی زندگی ہے۔ اگر سب کی پوری ہونے لگے تو دنیا ہی نہیں رہ جائے گا۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہ ہو تو لوگ خدمت کیسے کریں گے؟ مقابلہ آپ کا حسن خلق دوسرے لوگوں کی بد اخلاقی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ جب دوسرا کوئی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے، اس وقت آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ حق اور باطل میں مکالمہ، ایک روز حق اور باطل کے درمیان مکالمہ ہوا، وارتالاپ ہوئی۔ باطل نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ باعزت ہوں، حق نے کہا میں تجھ سے زیادہ ثابت قدم ہوں۔ باطل نے کہا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، حق نے کہا میری زندگی تم سے لمبی ہے۔ باطل نے کہا میرے ساتھ امیر اور طاقتور لوگ ہیں، حق نے کہا اس طرح ہم ہر بستی میں بڑے لوگوں کو مجرم بناتے چلے آئے ہیں تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کرتے رہیں، حالانکہ وہ لاشعوری میں اپنے ہی ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت۔ باطل میں تمہیں قتل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، حق لیکن میری اولاد تمہیں قتل کرے گی، اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح۔ زندگی کا معاملہ بہت عجیب ہے، زندگی کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اسے ایسی چیز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا معاملہ عجیب ہے، لوگ زندگی کو ایسی چیز کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے زندگی انہیں قتل کرنا چاہتی ہے۔ سوچو، یہی ہو رہا ہے۔ زندگی کی مثال کیا ہے؟ زندگی کی ایک مثال ایک خوبصورت عورت کی طرح ہے۔ زندگی کی مثال ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کو چاہیں تو وہ بھاگتی ہے، آپ اس سے بے رخی برتیں اس عورت سے تو وہ آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ یہ دنیا ہے، اگر آپ دنیا طلب کرو گے دنیا بھاگے گی، دنیا سے پیچھا چھڑاؤ گے دنیا آپ کا پیچھا کرے گی۔ بیداری اور غفلت، ابو عمار جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک۔ بیداری اور غفلت، مجھے اہل باطل کی بیداری اور اس پر اتحاد اور اہل حق کی غفلت اور ان کے درمیان اختلاف سے بڑھ کر کسی چیز پر تعجب نہیں ہوا۔ یعنی جو لوگ باطل پر ہیں، جو غلطی پر ہیں، وہ سب کے سب متحد ہیں، سب ایک طاقت بن گئے، اور جو حق والے ہیں وہ لوگ سب غافل ہیں اور آپس میں سر پھٹول کر رہے ہیں۔ بہت تعجب ہوتا ہے اس بات پر۔ الکفر ملت واحدہ، پورا کفر ایک آواز ہے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی آواز کو مٹانے کے لیے، اور آپ ہیں کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ صرف خواہش ہے کہ اسلام بلند ہو جائے، خواہش نہیں رکھیے، باطل کوشش کر رہا ہے آپ کو ختم کرنے کی، اور آپ خواہش رکھ رہے ہیں جینے کی۔ تیری خواہش
کہ گھل جائے فضا میں کلمے طیب، تیری خواہش کہ گھل جائے فضا میں کلمے طیب، ہے کوشش ان کی مسجد کی اذانیں بند ہو جائیں، تیری خواہش کہ گھل جائے فضا میں کلمے طیب، ہے کوشش ان کی مسجد کی اذانیں بند ہو جائیں۔ یعنی وہ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اپنے منزل کو پانے کے لیے صرف امید لگائے ہیں، تمنا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حق اور باطل، باطل مکار لومڑ ہے، لومڑی بہت مکار ہوتی ہے، باطل مکار لومڑ ہے، اور حق چھوٹی سی بکری ہے، بکری بڑی سیدھی ہوتی ہے۔ اگر حق کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو باطل پر کبھی نہیں غالب آ سکتا۔ یہ اللہ کی مدد ہی ہوتی ہے جہاں جہاں حق باطل پر غالب ہوتا ہے، ورنہ حق تو سیدھا سادہ ہے اور باطل بہت مکار ہے۔ فضیلت، صلاحیت اور فضیلت ایک سرکش گھوڑا ہے، صلاحیت اور فضیلت ایک سرکش گھوڑا ہے جو ان لوگوں کے مطیع ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر میں آتا ہے جو اس پر قابو پا سکے۔ اگر آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صلاحیت اور قابلیت کے اوپر قابو پانا ہوگا، تب آپ کے اندر صلاحیت آئے گی، آپ کے اندر قابلیت آئے گی۔ بقدر القد تکتسب المعالی، جتنی مشقت ہوگی اتنی ہی بلندی پہ آپ پہنچیں گے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں طلب کرتا ہے وہ راتوں رات جاگتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو صلاحیت اور قابلیت بغیر کوشش کے چاہے، اضاع العمر فی طلب المحالی، تو اس نے عمر کو ایک محال اور ناممکن چیز میں صرف کیا۔ اس لیے اگر آپ باصلاحیت بننا چاہتے ہیں تو صلاحیت اور قابلیت پر قبضہ جمائیے، چھینیے، کنٹرول کیجئے، بھیک میں نہیں ملنے والی صلاحیت اور قابلیت۔ صلاحیت کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے کہ تم امن میں رہ کر کے حق کا اظہار کرو۔ صاحب سب کچھ تمہارے حق میں ہے، حکومت تمہارے حق میں ہے، پبلک تمہارے حق میں ہے، اور لاؤڈ اسپیکر لگا ہے، اے سی چل رہی ہے، مرغ مسلم کھانے مل رہے ہیں، اور بہت حق کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، بہادری یہ نہیں ہے کہ تم امن میں رہ کر حق کی بات کرو۔ بہادری یہ ہے کہ تم حق کا اظہار پریشانی کے عالم میں کرو، حق کا اظہار طائف کے میدان میں کرو، اسٹیج پر جہاں ہم جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری نہیں، بہادری وہ ہے جو اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اس شخص نے جو علم کی اور دین کی شمع روشن کی، اتنی مخالفتوں کی اور آندھیوں کے باوجود وہ شخص باطل کے سامنے چٹان بن کر کے کھڑا رہا، وہ بہادری ہے۔ خوش نصیبی، سعادت مندی، کامیابی کیا ہے؟ خوش نصیبی اور راحت نفس، دل کا راحت، دل کا سکون، اطمینان قلب کا دوسرا نام ہے۔ خوش نصیبی اور راحت نفس دل کے اطمینان کا دوسرا نام ہے۔
اس کے لیے ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے. کوئی کم پر راضی رہتا ہے, کوئی زیادہ پر راضی رہتا ہے, کوئی برائی کہہ کر خوش ہے, کوئی نیکی کر کے خوش ہے, کوئی اپنا ضمیر بیچ کر کے خوش ہے, کوئی خوددار بن کر کے خوش ہے. آپ اپنا اپنا الگ الگ معیار ہے. جو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اسی میں آپ کو سکون ملے گا. محبت اور کینے کے درمیان نظریات, ایک ہے محبت, ایک ہے کینہ اور دشمنی, دونوں کے درمیان نظریات کیا؟ وہ نظریات جن کی بنیاد کینہ, کپٹ, حسد اور بغض پر ہو, انہیں انتقام ختم کر دیتا ہے. وہ نظریات جن کی بنیاد کینہ کپٹ پر ہو, انتقام اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن وہ عقائد جن کی اساس محبت ہو, بہتر کارکردگی ان کی حفاظت کرتی. وسعت کیا ہے؟ مومن دنیا میں اتنی خوشحالی حاصل کرتا ہے جو اس کی روح کو تازہ رکھے. ایک مومن دنیا میں اتنی فارغ البالی خوشحالی حاصل کرتا ہے جو اس کی روح کو تازہ رکھے. اس طرح وہ ایک کامل انسان کی زندگی بسر کرتا ہے. اور غیر مسلم دنیا میں اس قدر عیش و عشرت حاصل کرتا ہے کہ اس کی انسانیت خراب ہو جاتی ہے, گویا وہ اس طرح ادھورے انسان کی زندگی بسر کرتا ہے. توکل اور تواکل یعنی اسباب اور ذرائع کو چھوڑ کر بیٹھ جانا, یا اسباب اور ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا. توکل نے کہا میں کام کے لیے جا رہا ہوں, تو کامیابی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, کام کرو اور اللہ پر توکل کرو, کامیاب ہو گئے. تواکل نے کہا میں آرام سے بیٹھا ہوں, ناکامی نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. سچ اور جھوٹ, سچائی ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو ہلاک نہیں کرتی, اگرچہ پھسل بھی جائے. سچائی اگر پھسل بھی جائے تو سچائی اپنانے والے کو ہلاک نہیں کرتی. اور جھوٹ ایسی سواری ہے جو اپنے ساتھی کو کبھی نجات نہیں دیتی, اگرچہ آخر تک وہ اس کا ساتھ دے لیکن نجات نہیں پانے والا. کامیابی کا راز, زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ مشکل ترین حالات کا مقابلہ انتہائی ثابت قدمی سے کریں, انتہائی ٹھہراؤ سے کریں. آپ ڈسٹرب نہ ہوں, آپ ہلیں نہیں, ساحل کے چٹان کی طرح سمندر کے تھپیڑوں کو کھائیں اور مضبوطی سے قائم رہیں. اس میں کامیابی کا راز ہے. اور مشکلات آنے پر پیٹھ دکھانا, بھاگ جانا, ٹینشن لینا, یہ کامیابی نہیں ہے. اگر ایمان نہ ہو تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے بغیر زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. اگر قرآن پر ایمان نہ ہو, زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے جو سمجھ میں نہیں آتے. ہمیں ایمان ہے, ساری بات سمجھ میں آتی ہے. ثابت قدمی, حالات جہاں تمہیں رکھیں, حالات جہاں تمہیں رکھیں وہیں رہو, برقرار رہو, اور اپنے عزم کو ہمیشہ بلند رکھو. اونچائی پر پہنچنے کی تیاری کرو, لیکن فی الحال جہاں ہو وہیں رہ کر کے آگے کے لیے بڑھنے کی کوشش کرو. اپنا نشانہ سامنے رکھو, پلاننگ سامنے ہو, لیکن حالات جہاں رکھیں آپ کو وہیں رہیے, کیونکہ وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اچانک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی.
حالات کی اس گردش کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی کیا ہے؟ جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا اسے زندگی کی ہر چیز حسین نظر آنے لگتی. جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے زندگی کی ہر چیز حسین نظر آتی ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی پلاننگ، اس کی تدبیر اور اس کی قدر کے مطابق چڑھا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. قوت اور ضعف یعنی طاقت اور کمزوری، وسائل اور ذرائع میسر ہونے کے باوجود زیادتی نہ کرنا، یہ قوت ہے. قوت یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل و ذرائع پھر بھی آپ ظلم نہیں کر رہے، عدل کر رہے. آپ ظلم کر سکتے ہیں، سامنے والے کا حق دبا سکتے ہیں، سامنے والے کو قتل کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں کرتے. یہی حقیقی طاقت ہے. اور معمولی بات پر تیش میں آ جانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ کمزور انسان کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ انما السرعہ الذی یملک عند الغضب. پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں مقابلے میں، پہلوانی یہ ہے کہ غصے کے وقت آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں. مومن اور نافرمانی کیسے ممکن ہے؟ مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ مومن وہ ہے جو نافرمانی کرنے کے بعد رجوع کر لے. مومن اور نافرمانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن سے نافرمانی نہیں ہو سکتی، بلکہ حقیقی مومن وہ ہے جو نافرمانی کے بعد فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. نبوت اور عظمت کے درمیان فرق. نبوت ایک الگ چیز ہے، عظمت ایک دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی عظیم ہو لیکن نبی ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے. نبوت میں کمال کے پیمانے آسمانی مخلوقات پر قیاس کر کے تیار کیے جاتے ہیں اور کامل ترین مخلوق ہے، اور عظمت کے پیمانے زمینی مخلوق کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں جبکہ وہ بدترین مخلوق ہے. روشنی اور مٹی، نبوت آسمان ہے جس سے نور نکلتا ہے، اور بڑائی ایسی گرد ہے جو غرور بن کر اوپر چڑھتی ہے. لیکن وہ عظمت جو نبوت سے حاصل ہوتی ہے ایسا ارضی نور ہے جو آسمان کے نور سے متصل ہے. شیطان کی سواریاں کیا ہیں؟ کہاں سے شیطان بہکاتا ہے، کیسے دندناتا پھرتا ہے، وہ کیسے غالب آتا ہے. شیطان کی کچھ سواریاں ہیں جن پر سوار ہو کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنی چاہت کے مطابق ان میں فتنہ کرنے کے مقاصد تک پہنچ جاتا ہے. ان سواریوں میں برے قسم کے علماء ہیں. برے علماء پر سب سے زیادہ شیطان ہے. جاہل صوفی، بے دین انسان فکر اور حسن کے ذریعے رزق حاصل کرنے والے، داڑھیوں اور پگڑیوں کے ذریعے کمائی کرنے والے لوگ شامل ہیں. ان میں سے کمزور ترین اور کم چلنے والی سواریاں تنگ دستی، جہالت، انتشار ڈالنے والے جرائم پیشہ لوگ. حق کے لشکر، حق کے کچھ لشکر ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں. ان میں سے ایک باطل بھی ہے. باطل بھی حق کی کیسے خدمت کرتا ہے؟ اگر باطل مد مقابل نہ ہو تو حق کی قیمت کیا ہو؟ حق کس سے ٹکرائے گا؟ اس لیے اگر سامنے باطل ہو تو اپنے حق
سے پیچھے نہ ہٹو، حق کہتے رہو۔ شیطان کا جال اور درہم و دینار، روپیہ پیسہ، موسیقی شیطان کی پیانو ہے، عورت اس کا جال ہے، اور برے قسم کے علماء اس کے دینار و درہم ہے۔ اللہ عقل مند کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے، اللہ کا حسن کمال نظر آتا ہے، مخلوقات کے تنوع میں اور ظالم کے انجام عقوبت میں بھی۔ قضاء اور قدر یعنی تقدیر، توحید کا راز، علم کا مظہر، نظام کائنات میں امن کی ڈھال ہے۔ کیسے اور کہاں انسان جو اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، کس طرح اس کی نافرمانی کرتا ہے، انسان اس سے کہاں بھاگتا ہے جبکہ اسے اپنے آگے اور پیچھے پاتا ہے۔ جس انسان پر اس کی مسلسل نعمتیں ہوں وہ کب اسے بول سکتا ہے؟ اللہ کا پردہ بہت وسیع ہے۔ اگر اللہ ہمیں اس بات کی قدرت دے دے کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال کی شکل میں دیکھیں، اگر آپ کو یہ قوت مل جائے کہ سامنے والا اندر سے کتنا برا ہے وہ دکھنے لگے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو بھیڑیے، کتے، گدھے اور سور نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردہ وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے سب کے اوپر اپنی نظر کرم اور اپنی مہربانیاں رکھیں گے۔ ثابت قدمی ایک ایسا راستہ ہے جس کی ابتدا بزرگی ہے اور درمیان میں سلامتی اور آخر میں اللہ کی جنت۔ یہ ہے ثابت قدمی۔ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کی ابتدا رونا ہے، درمیان بدبختی ہے، آخر فنا ہے، پھر یا تو ہمیشہ کی نعمتیں یا ہمیشہ کا عذاب۔ بھلائی کہاں رہتی ہے؟ بھلائی نے اپنے رب سے پوچھا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے ان منکسر مزاج بندوں کے دلوں میں جو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا یہی بھلائی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ قناعت کیا ہے؟ آپ کو دولت مند ہونے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ تنگ دست اور غریب نہ ہوں۔ فقر اور غنا کے درمیان قناعت پسندوں کا مقام ہے۔ کم پر راضی رہنا، اس کی کوشش کیجیے۔ یہ چند حکمت کی باتیں، اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سے نوازے، علم سے نوازے، ہنر سے نوازے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تجربہ حاصل کرنے کی اور صحیح پلاننگ کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے صحیح ثابت ہو سکیں اور تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔